حضور علیہ السلام کی دہشت پوری امت کے لیے، اور امت میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک ساتھ کام شروع کیا، بلکہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے خاتون کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت رہی ہے اس میں آپ نے دونوں پر محنت کی، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی، اور اسلام میں خواتین کی بڑی قربانیاں بہت بڑا حصہ ہے۔ یہاں تبلیغ میں بھی مستورات کے کام کے عنوان سے مستقل محنت کا ایک نظام ہے کہ عورتوں پر بھی محنت ہو اور ان کو بھی ایمان اعمال کی طرف اور دین کی طرف متوجہ کیا جائے، آخرت کی طرف متوجہ کیا جائے۔ مردوں عورتوں کی محنت ملے گی تو گھر بنے گی، مردوں عورتوں کی فکروں سے زندگی تقاضے بھی گھروں میں پورے ہوتے ہیں، بلکہ ایک معمولی سا تقاضا بھی اگر دونوں کی فکریں متحد نہیں ہیں تو وہ اچھی طرح سے پورا نہیں ہو پاتا، اور ایک چھوٹا سا کام بھی اگر دونوں کی فکر یکجا نہیں ہے تو وہ ٹھکانے نہیں پڑتا۔ دو میاں بیوی کی فکر یکجا ہے، ایک ہی فکر ہے تو اس گھر میں 10 بچے بھی ہوں، 12 بچے بھی ہوں، کوئی آواز نہیں آتی، ایک فکر چل رہا ہے۔ فقر میں ہے تو فقر کی زندگی دونوں ایک ساتھ گزارتے ہیں، اور غنا میں ہے تو ایک فکر ہے تو اس میں بھی ایک ساتھ وہ جی لیتے ہیں۔ بیماری سیماری ہے تو اس میں فکر ایک ہے دونوں کی، اور فراہمی تعاون ہے تو ان حالات میں بھی وہ گھر چل جاتا ہے۔ ایسے ہمیں اپنی مستورات کو اپنی فکروں میں شریک کرنا، ان کی کوئی الگ دنیا بن رہی ہو، ہماری کوئی الگ بن رہی ہو، بلکہ ہم جہاں ایک فکر لے کر اٹھے ہیں، بزرگوں نے ہمیں فکر دی پورے عالم کی، پورے عالم میں سب سے زیادہ قریب ہمارا گھر ہے جو ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے، تو ہمارا پہلا ہی میدان محنت ہمارا گھر ہے۔ اپنی ذات کے بعد ہمارا اپنا گھر سب سے قریب ہے کہ ہم اپنے گھر پر محنت کریں اور محنت کر کے پورا دین گھر میں لانے کی ہم کوشش کریں۔ زمانے کی بے دینی کا تاثر لے کر ہم متاثر نہ ہو جائیں، یا اپنے خاندان کی یا محلے کی یا قوم اور سماج کے پاس اٹھ ہیں جس میں ہمارے بہت سے ساتھی ہتھیار ڈال دیتے ہیں، یا کیا کریں، نیت ہی نہیں بناتے ہم، بلکہ وہاں ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جس ماحول میں کام شروع کیا ہے وہاں نہ ایمان کا ماحول ہے، نہ عبادت کا ماحول ہے، نہ معاشرت میں دین ہے، نہ اخلاق میں دین ہے، اور کسی بھی شعبے میں دین نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے پوری قوت کے ساتھ جو حکم اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں اس کو مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں، سب میں چلانے کی کوشش کی، اور دعوت میں ایک زبردست اثر، دعوت اپنا اثر لیے ہوئے ہے، آج بھی اثر لیے ہوئے تو بہت سارے خاندان اور گھرانے ہیں کہ جہاں کام شروع ہوا تو وہ فکراً دوسری فکر میں تھے، تو جب وہ تبلیغ میں لگے سے ان کا تبلیغی ہونا جو تھا، لیبل لگا ان پر تبلیغ کا، ان میں بھی بہت سے ساتھی ہوتے، ان کے لیے آسان نہیں تھا 40 سال پہلے 50 سال پہلے وہ لیبل لگا، ان کو لڑکی ملنا مشکل تھا کہ تبلیغ ہو گیا، یا اگر وہ میاں بیوی دونوں ساتھ میں آئے شادی کے بعد تو ان کی بیٹی جانا مشکل تھا، یا ان کو بہو ملنا مشکل تھا، لیکن وہ صاحب عزیمت لوگ پوری عزیمت کے ساتھ اپنے کام پر اور اپنی محنت پر اور اپنے دین پر جمے، حالات کا اثر نہیں لیا انہوں نے،
اللہ پاک نے راستے کھولے، تازے جو ہے ایک ہی آدمی پوری بستی کا ذریعہ بن گیا، تازے ایک ایک دو آدمی پورے ضلع کا ذریعہ بن گیا، اور اس میں خواتین کی بڑی قربانی رہی، عورتوں کی، کیونکہ سب سے زیادہ تانا جو ہے عورتوں کو دیتی، اور نہیں کہ وہ بالکل جمی رہی اس پر، آج بھی ایسے ہی، کیونکہ اس وجہ سے ان کو بہت سننا پڑتا ہے، وہ اپنے اوپر جمی۔ لیکن جن امور کے معاملے میں ہم نے نیت ہی نہیں کی ابھی تک کہ ہمیں اپنے گھر میں پورا دین زندہ کرنا، اس کے لیے ہمیں کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، پہلے کسی کی پرمیشن لینے کی کہ ہم اپنے گھر میں اپنا پورا دین زندہ کریں، اپنی عبادتوں میں، اپنے معاملات میں، اپنی معاشرت میں، اپنے اخلاقی زندگی میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنی خوشی غمی میں، ہم اپنے گھر میں پورا دن ایک نیت لے کر اگر ہم چل رہے ہیں، اس نیت کی تکمیل کے لیے پھر بزرگوں نے ہم کو راستہ بتایا کہ ہم اپنے گھر میں فضائل کا حلقہ قائم کر کے اپنے گھر والوں کو ہم خیال بنائیں، اپنی اس نیت میں کہ اپنے اس گھر میں پورا دن زندہ کرنا، اور اس کے لیے ہم جد و جہد کریں، ان کا ذہن بنائیں، ان کو آمادہ کریں گے، ان کو تیار کریں گے، حضور علیہ السلام کی، ازواج مطہرات کی، بنات طیبات کی، صحابہ اور صحابیات کی، مہاجرین و انصار کی زندگی کے واقعات میں وہ ان کو سنائیں گے، اور ان کو اس رخ پر ہم لائیں گے کہ دھیرے دھیرے ہمیں بے دینی سے دین کی طرف اور جہالت سے ہدایت کی طرف، علم کی طرف اور گمراہی سے ہدایت کی طرف آنا، جو ہمارا دینی لیول ہے ابھی اس میں ہمیں آگے جانا ہے۔ بیوی کے ساتھ ہمارا ایک مذاکرہ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اس کا مذاکرہ ہے، اور پھر جب اس کے مواقع آتے ہیں اس مواقع پر عملاً برتنے کی کوشش کرنی، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو مطالبہ ہے وہ پورے دین کا، پورے دین کا، اور ہم اپنے آپ کے اور اپنے گھر والوں کے ہم مکلف ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے علمہم الدین، یعنی اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ۔ یہ گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحتوں کو دین سکھاؤ، لیکن اس کے لیے پہلے نیت بنانی ہو۔ رسمی طور پر خالی کہ بھائی مکتب میں بچے کو پڑھا دیں گے، بچے کو حافظ بنا لیں گے، اتنی نیت ہے اتنا ہو جاتا ہے، اس سے اوپر کے بھائی مولوی بنا دیں گے تو مولوی بن جاتا ہے، اس نے علم بھی پڑھ لیا، لیکن اس گھر کی معاشرت میں دین نظر نہیں آتا۔ اس گھر کی معاشرت میں شادی ہوتی ہے تو دوسرے گھر میں جہاں تبلیغ نہیں ہے اس گھر کی شادی میں اور اس گھر کی شادی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لڑکے لڑکیاں اس گھر سے نکلتے ہیں اور ایک وہ گھر سامنے کا کہ جہاں تبلیغ کا کام نہیں ہے، دونوں گھروں کے رہن سہن کا کوئی فرق ہی نہیں، صرف تھوڑی عبادت کا اضافہ ہو جاتا ہے، وہ غنیمت ہے تو اتنا آیا ہے عقائد و عبادات، لیکن اس سے اوپر دین کی تکمیل ان تمام شعبوں کے ساتھ گھر کی معاشرت۔ حضور علیہ السلام نے زبردست محنت کر کے ایک فاصل معاشرے کو، کہ جہاں معاشرے کی کوئی بنیاد ہی نہیں، ایک ایمان اور ایک روحانی معاشرہ تیار کیا جس میں حیا ہے، سادگی ہے، پاکی ہے اور ایثار و ہمدردی ہے، سراسر خیر خواہی ہے، سراسر خیر خواہی کی بنیاد ہے۔ وہ مدینہ منورہ کا وہ مبارک معاشرہ ہے، ان کے واقعات، ان کی معاشرت کے واقعات کے کچھ واقعات حضرت شیخ نے حکایت صحابہ میں نقل کیے، اور حیات صحابہ بھری ہوئی۔ یہ جو کتابیں ہمیں دی گئی تعلیم کے لیے اور اس کے متعلق، وہ اسی لیے تھی کہ پڑھ پڑھ کر جذبات ہمارے بنے، دل اثر لے، دل اثر لے۔ ایک زمانہ تھا کہ تبلیغ میں لگنے والے جو لوگ تھے ان کے دل اتنے متاثر رہتے تھے فضائل کی کتابوں سے کہ ان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام فضائل اعمال سے منتخب ہوتے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبادہ، سعد، فلاں فلاں۔ وہ کتاب میں سن کر نوٹ کرتے تھے ڈائری میں، اب پوت آئے گا اس کا رکھیں گے، پوتی آئیں گے، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ اثر ختم ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھی بھی نئے نام مانگ رہے ہیں،
ان کو کوئی کام دے رہا ہے بھائی معاذ ہیں ابو بکر ہیں ان پہ کوئی نو نما ہو کہ وہ اثر ختم ہو رہا. جو صحابہ کی زندگی کا اثر ہمارے قلوب پر کام کرنے والوں پر، اور وہی وہ امت کی جماعت ہے جو قابل ابتدا ہے. نبیوں کے بعد صحابہ کی جماعت. ابن مسعود فرما رہے من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ فتنہ، کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی کسی کا اتباع کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کا اتباع کرے جو دنیا سے چلے گئے، اس لیے کہ زندہ آدمی فتنے سے خالی نہیں ہے. اور وہ کون لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. خبر کرو ان کو لوگوں، یہ ان کی صفت بیان ہو رہی کہ ان کے دل صاف ہیں کفر سے، شرک سے، نفاق سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، حب جان سے، حب مال سے. وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، اور ان کا علم گہرا ہے، اچھا علم رکھتے تھے، اچھا علم رکھتے تھے، اور وہ علم عمل کے لیے رکھتے تھے، ہم عمل کر رہے ہیں. وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، تیسری ان کی صفت بتائی کہ ان کی زندگیوں میں تکلفات نہیں ہیں، کھانے پینے کے، رہنے سہنے کے، پہننے اوڑھنے کے، شادی بیاہ کے. اس لیے دیکھیں کہ صحابہ کی زندگیوں میں ان کی شادیاں اور ان کا رہن سہن. مدینہ منورہ میں گھروں سے پتہ نہیں چلتا تھا مالدار کون ہے غریب کون ہے، ان کے صدقہ خیرات سے پتہ چلتا تھا کہ اس وجہ سے مال. ان کا کھانا پینا تقریباً یکساں تھا، اور ان کے مکانات روایت تاریخ میں آتا ہے جو عمر کے حیاتی تک ہے تو عمر نے مدینے میں کوئی پکا مکان نہیں بننے دیا، حالانکہ فتوحات کے دروازے کھل گئے. یہ چیز کب قابو میں آئی کہ مردوں عورتوں کی فکریں گھروں میں سادگی ہیں، حیا ہیں، ایثار اور ہمدردی کے جذبات ہیں، اور ہر ایک اپنی آخرت بنانے میں لگا ہوا. انہوں نے اپنی ذات سے اپنی زندگی میں اس کو داخل کیا اور اپنی اولادوں کو وہ اس دین پر چھوڑ کر گئے. اپنے پیچھے وہ اچھے دیندار، امانت دار، دیانت دار، تقوی والے، علم والے، قربانی والے اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے. اس کام سے بھی یہی چاہا جا رہا ہم اپنی عورتوں کو اپنی فکروں میں شریک کریں، اور دھیرے دھیرے جو لیول ہے ہمارا وہ میں یعنی دنیاوی ضرورتوں پورا کرنے کا جو معیار ہے اس کو ہم نیچے لا لیں. پہلے جہالت تھی، غفلت تھی، آخرت کی فکر کم تھی، تو ہم نے بھی سماج اور قوم کے رسم و رواج کے حساب سے مکان، دکان، کاروبار اور اپنا رہن سہن، لباس، لڑکوں کا، لڑکیوں کا، عید تہوار ہمارا بھی اسی طرح ہوتا تھا جس طرح محلے والے سب کرتے ہیں. اللہ نے سمجھ لی کہ فکر آخرت پیدا ہوئی ہے تو ہمارا لیول نیچے آنا چاہیے، اور گھر میں سادگی آنی چاہیے. سب سے بڑا خوشحال رہنے کا جو نسخہ ہے وہ سادگی ہے. حضور علیہ السلام وہ نسخہ اپنے گھر والوں کو اور اپنی امت کو بتا کر گئے. سادہ زندگی ہے. سب سے زیادہ محبت آپ کو اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے تھی، لیکن ان کی سادہ بلکہ فقر والی زندگی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے، اور ان کو بھی یہی کہا کی تھی. مشہور قصہ وہ غلام باندیوں کی تقسیم والا وہ سب حضور نے ان کو نہیں دی، حالانکہ ان کے دل میں بڑی خدمات. اپنے بچوں پر رحم یہ نہیں کہ ہم ان کے سامنے اسباب پھیلانا اور ان کو خوب دنیا دے. حضور فرمانا کہ میں اخشى علیکم الفقر، کہ مجھے تمہارے فقر کا خوف نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ، بلکہ خوف اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا کے دہانے کھل جائیں. تم بھی اسی طرح جیسے پچھلی قوموں نے اس میں تنافس کیا، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، اور وہ اس میں ہلاک و برباد ہو گئے کیونکہ خواہشات کے عادی ہو گئے. اپنے لیے اور اپنے آل کے لیے حضور دعا مانگ رہے ہیں تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ آل محمد کو بقدر قوت روزی دینا. اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوت کہتے ہیں بقدر کفاف کو، بہت زیادہ نہیں. تو ہم اس چکر میں زیادہ نہ پڑیں، بلکہ اپنے گھر کی تعلیم کے راستے سے اپنے گھر کو بنانے کی ہماری کوشش، محبت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ.
بیوی بچے اور ہمارے پور جوار ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، معاشرت کا ایسا نظام ہوا ہے یہ خواہشات اور رسومات کی وجہ سے کہ گھر ٹوٹ چکے ہیں. کوئی بڑا بھائی بہن کو کچھ نہیں کہہ سکتا، ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے بیٹے کو بھتیجے کو نہیں کہہ پاتا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ دعوت چھوٹی، دعوت چھوٹی. اب بھتیجا آوازی کر رہا ہے لیکن چچا جو ہے اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کہیں گے تو اس کی ماں کو برا لگے گا کہ آپسی تعلقات جو ٹوٹے. اس لیے ضرورت ہے اس کی کہ ایثار و احسان کے ساتھ ہم اپنی معاشرت کی بنیاد ڈالیں، خیر خواہی کریں، ہمدردی کریں، بیوی کی بھی، بچوں کی بھی، بھانجوں بھتیجوں کی بھی، اڑوس پڑوس میں بھی. اور پھر تعلیم جو گھر کی ہے وہ بنیادی نسخہ ہے، بنیادی عمل ہے. بقول حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ بھائی اپنے گھروں میں تعلیم شروع کر دو ورنہ تم اپنے ہی گھر میں بے گھر ہو جاؤ. اگر ان کو ہم نے خیال نہیں کیا ہے بیوی بچوں کو تو بڑے جہاں بچے جوان ہوں گے وہ پوری ایک جماعت بن جائے گی ماں کے ساتھ اور ابا اکیلے ہو جائیں گے، بات کا وزن ختم ہو جائے گا. اس لیے ہم ایک تو گھر کے فرد بن کر رہیں گے ان کے ساتھ، اور دوسرا ہے کہ ان پر محنت کے نظام میں ہمیں بزرگوں نے آسان ترتیب دی کہ گھر میں فضائل کے حلقے لگا دو، فضائل کے حلقے. اور اپنی ذاتی جو اعمال ہیں اس میں نفل اعمال جو ہے نفل، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ گھر میں ادا کیے جائیں، اس سے گھر میں ماحول بنتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوافل اور سنن جو ہے گھر میں ادا کرتے تھے، اپنے گھر میں ادا کرتے. ازواج مطہرات نقل کرتے ہیں حضور علیہ السلام اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، اتنا لمبا رکوع. عائشہ کی روایت ہے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ ہوا کہ شاید روح قبض ہو گئی، میں نے آپ کے پیر کے تلوے پر ہاتھ رکھ کے دیکھا تو بگڑا ہوں. آپ اپنے گھر میں عبادت کر رہے. 15 شعبان کی رات والا قصہ کہ آپ عبادت کر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ نہیں، پھر میں تلاش کرنا نکلی تو آپ بقی میں تھے. تو آپ اپنے گھر میں عبادت کرتے تھے، تہجد ہیں، اشراق ہیں، اوابین ہیں. جس دن اوقات میں ہمیں تقاضے ہیں تو وہ عبادت وہ نفل مسجد میں پڑھیں تاکہ غفلت میں نہ جاؤ. لیکن تہجد میں تم گھر میں ہی ہوتے، گھر میں ہی ہوتے. چاش کے وقت عموماً بہت سے لوگ گھر میں ہی ہوتے. صبح شام کی ہماری تسبیح ہے تو گھر میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو گھر میں ایک ماحول بن رہا ہے، بچے دیکھ رہے ہیں، پوتے دیکھ رہے ہیں، نواسے دیکھ رہے ہیں. ایسے ہماری تلاوت ہے تو اس سے ہمارے گھروں میں عبادت منتقل ہوتی. پھر اتباع سنت ہے، ہم ہر موقع کی سنت کو اس وقت مذاکرہ کرتے ہوئے کر رہے ہیں. کھاتے وقت کھانے کی سنت ہے، سوتے وقت سونے کی سنت ہے. عید تہوار ہے تو اس موقع کی سنتیں مہینہ پہلے سے مذاکرہ کر رہے ہیں. شادی گھر میں آ رہے ہیں ایک مہینہ پہلے سے نکاح کی سنتوں کا مذاکرہ ہو رہا ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو نکاح کے رواجوں کے مذاکرے شروع ہو جائیں گے 2 مہینے پہلے سے. عید آ رہی ہے، اگر ہم نے سنت کا مذاکرہ نہیں کیا تو عید کے اور اس وقت کے رسومات کا مذاکرہ شروع ہو کر وہ گھر میں غالب ماحول اسی کا ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کام سے مطلوب ہے کہ سنت والی مبارک زندگیاں زندہ ہماری زندگی میں بھی، اپنے بچوں میں بھی اور اپنی عورتوں میں بھی. ہم احساس کمتری کا شکار نہ ہوں کہ وہ یہ زمانہ بہت خراب ہوگا یا کیا. امریکہ اور یورپ میں جو ساتھی تبلیغ میں لگے انہوں نے اپنے بچوں کو اس خطرناک ماحول میں محفوظ کر لیا. ان کے پاس مدرسے نہیں ہو تو ابھی شروع ہوئی. اور ابھی بھی بہت سے ممالک ہیں جہاں مکاتب کا نظام نہیں ہے، ان کو ان کی ماں گھر میں قرآن پڑھا رہی ہے، ان کا باپ گھر میں قرآن پڑھا رہا ہے اور بچوں کی ایسی بہترین تربیت کر رہے ہیں کہ اس ماحول میں جہاں دہریے پیدا ہو رہے ہیں وہاں ان کے گھروں میں مومن پیدا ہو رہا ہے. اور ان کی اس معاشرت کا وہ اثر ہو رہا ہے جو ان کا غیر مسلم معاشرہ ہے ان کے سامنے، وہ ان کی زندگیوں سے اتنے متاثر ہو رہے ہیں، اتنے متاثر کہ صرف ان کی زندگی کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، وہ ان کی زندگیاں دیکھ کر آج یہ 2022 اور 23 میں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. وہ جماعت تھی وہاں پر پیرس کی، ابھی ہم لوگ اجتماع میں تھے تشہد کے، وہ کہ ہر جمعہ میں ہمارے یہاں 2-3 آدمی آ کر کھڑے ہوتے ہیں ہر جمعہ. اور وہ اس ماحول میں اس سے ایک اپنی وہ زندگی گزارتا. اس جماعت کو میں نے قصداً، ہمارے بنگلہ دیش یہاں کے سب ساتھی ساتھ میں تھے تو ان کو میں نے قصداً ایک سوال کیا
کہ تمہارے کتنے بچے کا؟ 8 9 ایک 18 والا تھا. پیرس میں رہنے والے ہیں, پیرس میں رہ رہے ہیں ابھی, 18 بچے ہیں. اور ہمارا معاشرہ اتنا متاثر ہوا اس سے کہ ہمارے یہاں پیو 2 سے آگے نہیں جا رہا, کیونکہ صحابہ والی زندگی اور حضور والی مبارک زندگی کے تذکرے ختم ہوئے, اور ہم اپنے برادران وطن کے معاشرے سے اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ ہم جیسے لوگ بھی اور ہمارے گھرانے اس سے متاثر ہو چکے ہیں کہ جہاں 2 سے زیادہ تیسرا بچہ نہیں. وہ پیرس میں رہ کر ان کے 10 بچے, اور مصطفیٰ نوحی کے بیٹے آئے ان کے ابا کو لے کر. تو میں نے اس سے پوچھا تم کتنے بھائی بہن ہو؟ بیلجیم پاسپورٹ ہے, 11 بھائی بہن ہیں, 11 بھائی بہن. اور تمہارے کتنے بچے ہو؟ میری عمر کا 6 ہیں اور 7ویں بچے کی تیاری ہے. وہ بیلجیم میں رہتا ہے. تو وہ اپنے دین پر جمے ہیں, تو اس کا اثر یہ ہے کہ ان کے قرب و جوار میں رہنے والے جو غیر مسلمان ہیں, مسلمان نہیں ہیں, وہ ان کا اثر لے کر اور ان کی زندگیوں کو دیکھ کر وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں. اس میں قوت, اگر وہ نہیں ہوا تو ہم متاثر ہو گئے, اور اتنے متاثر ہو گئے کہ اس کی کوئی حد نہیں, اور پورے معاشرے سے دین کا جنازہ نکل چکا. پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی دیندار کا گھر ہے کہ غیر دیندار کا گھر. اس کے گھر کی ڈیزائن سے پتہ, بس گھر بنانے پر خدا ایسی ڈیزائن بنائیے کہ کسی جگہ پہ کوئی پردے اور حیا کا نظام نہیں ہو. اس گھر میں داخل ہو کوئی اور باہر نکلنے تک اس کے لیے کوئی چھپنے کی جگہ ہی نہیں. اس گھر کی عورتوں کے لیے کوئی پردے کا نظام. ایک اثر ہے معاشرے کا, انہوں نے ایسا بنایا, یہ بھی ایسا ہی بنا. لباس کے معاملے میں دیکھیں, ہم ان برائیوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں, یہ سب اپنے لوگ. ہم دیکھیں ذرا کہ ہمارے بچوں کے, بچیوں کے, پوتوں نواسوں کے, ہماری بہوؤں بیٹیوں کے لباس کیا ہے, اور جو پردہ ہے اس پردے کا حال کیا ہے. محرم ہر غیر محرم سے پردہ ہے, چچا زاد, مامو زاد, خالہ زاد, پھوپھی زاد, جتنے کے ساتھ اس طرح ذات کے ساتھ بھائی لگتے ہیں وہ سب غیر محرم, سب غیر محرم. اس محنت سے, تعلیم سے چاہے آ رہا ہے کہ ان کے اندر دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہے. جب ہم اچھی طرح سے ایک نیت بنا کر محنت کریں گے کہ مجھے اپنے گھر میں ایمان, اعمال اور اسلامی معاشرت اور معاملات اور اخلاق اور فکر آخرت کو ان کے اندر زندہ کرنا ہے, تو ہمارے اندر کوڑھن ہوگی, کوڑھن. وہ کوڑھن ان پر اثر کرے, وہ کوڑھن ان پر اثر کرے. خالی رسمی طور پر غصہ غصی کرنا یا سال میں 1-2 بار ڈنڈا بجا دینا, یہ طریقہ نہیں ہے. یہ طریقہ بلکہ کوڑھن اندر پیدا کرنے کے میری اولاد ہے. نبیوں کے واقعات میں دیکھیں, کافر میں سارے انبیاء علیہ السلام اس فکر میں ہیں کہ اللہ میرے بعد کیا ہوگا. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور ان سے بولے ماں تعبدون من بعد. نبی ہیں, اتنے بڑے جلیل القدر انبیاء میں سے, اور وہ اپنی اولاد کو, بیٹوں کو جمع کر کے پوچھ رہے ہیں کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. ماں تعبدون من بعد. اور زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں انی خفت الموالی من بعدی من ورائی, کہ اللہ میرے پیچھے جو لوگ ہیں مجھے خطرہ, جو لوگ ہیں ان کی خود کی اولاد نہیں. انی خفت الموالی من ورائی وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من اولاد يعقوب من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. کہ اللہ مجھے کوئی نیک اولاد دے دے جو میرے پیچھے میرا وارث بنے, میرے خاندان. یہ تمنا ان کی ہے کہ میرے پیچھے اچھی اولاد تیار ہو رہی ہو جو دین پر ثابت قدم ہو, وہ ہمارے گھر کے بھی اور باقی جو ذمہ داری ہے پیچھے ہمارے, اس ذمہ داری کو اٹھا کر وہ پورے عالم میں دین کو زندہ کرنے والے بنے. وہ اچھے داعی بنے, اچھے عالم بنے, ان کے پاس اچھا علم ہو, ان کے پاس دین کی کوڑھن ہو, ان کے پاس فکر آخرت ہو. اور وہ ہمارے بعد جو یہ میراث ہے کہ ہم تو غفلت کر گئے, بعد میں لگے تبلیغ میں, موقع ہم کو کم ملا ہے. اب ہمارے بعد ہماری اولاد میں, ہماری نسلوں میں ایسے لڑکے, ایسی لڑکیاں, ایسے پوتے, ایسے نواسے پیدا ہو کہ جو پوری دنیا میں جا کر اللہ کے دین کی دعوت. اور اس کے لیے جب تک ہمارے گھر کی عورتیں ہماری فکروں میں خیال نہیں ہیں, ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے گزارش ہے, درخواست ہے کہ ہم غفلت کے ساتھ چوکوں چوراہوں پر وقت ضائع نہ کریں. اللہ کے لیے ہوٹلوں پر, چوکوں پر, چوراہوں پر, دکانوں پر, یہ وقت ہمارا گھر میں لگانے کا ہے.
یہ وقت ہمارا اپنے خاندان کو دینے کا ہے کہ کبھی بھائی کے گھر، کبھی بہن کے گھر، کبھی خالہ کے گھر، کبھی ماما کے گھر، ان کے بچوں کے ساتھ ہمارا دینی اختلاط ہو. شادی بیاہ میں جمع ہو جاتے ہیں، موت میت میں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن دینی اختلاط ہمارا نہیں ہے اس سے، اور دعوتی اختلاط ہمارا اس سے. ان کے ساتھ ہمارا ربط بنے، موقع ملے جتنا ان پر احسان کریں، جتنا اللہ توفیق دے. بیوی بچوں پر بھی احسان کریں، ان پر احسان کریں، بھانجوں بھتیجوں پر احسان کریں. اور ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اکثر جو بڑے ہوتے ہیں ان کو دبنا پڑتا ہے. جو بڑے ہوتے ہیں ان کو دبنا پڑتا ہے. دب کر رہیں گے، چھوٹے بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے خاندان میں، محلے میں دین کی محنت کر سکیں گے. اور اگر وقت پر نہیں لگے، چھوٹے نہیں بنے، تو پھر ہم ان کے پاس دین کی بات لے کر نہیں جا سکیں گے. وقت پر جو ہے، اور اپنوں کو بھی دبانا پڑے گا، اپنی بیوی کو دبانا پڑے گا محبت کے ساتھ کہ خاموش ہو جاؤ، صبر کر، اللہ اس کا اچھا بدلہ دے. اپنے بچوں کو دبانا پڑے گا تو پھر انشاءاللہ ان میں بھی، اور وہ دبنا نہیں، وہ صبر. اس کو ہم عیب نہ سمجھیں کہ کون ڈرتا ہے ان سے، وہ صبر ہے، صبر. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنی معاشرت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنی معاشرت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور دوسروں کی تکلیفوں کو جھیلنا سیکھو، ورنہ خود بھی ڈوبو گے، ہزاروں کو لے کر ڈوبو گے. اپنی معاشرت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اپنے رہن سہن سے، اپنے کھانے پینے سے، چلنے پھرنے سے، اپنے کاروباری روابط اور معاملات سے ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور دوسروں کی تکلیفوں کو جھیلنا سیکھو، ورنہ خود بھی ڈوبو گے، ہزاروں کو لے کر ڈوبو گے. یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. تو اس لیے ضرورت ہے اس کی کہ ہم اس کی ابتدا اپنے گھر سے کریں، اپنے بچوں کو اپنائیں. اپنے بچے، ایک زمانہ تھا کہ ڈنڈے کے زور پر خاندان چل جاتے، دادا کا ڈنڈا چلتا تھا، پودوں پر پودوں تک خاندان چل جاتے. اب وہ دور نہیں رہا. اور وہ طریقہ اسلامی تعلیم میں حضور علیہ السلام کی تربیت کا جو انداز تھا وہ محبت والا تھا، نرمی والا تھا، شفقت والا تھا. آپ نے شفقت اور محبت سے سب کو اپنا لیا. آپ نے اپنے نواسوں کو بھی، اور قرب و جوار میں جو چھوٹے بچے تھے ان کو اپنایا، اپنی بیویوں کو آپ نے اپنایا، ان کو اپنایا. اور بعض مرتبہ ایسے واقعات سیرت میں آپ کے ازواج مطہرات کے ساتھ ملتے ہیں کہ ظاہر میں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دب رہے ہیں، لیکن وہ آپ کا دبنا نہیں تھا، وہ آپ کی حکمت کے ساتھ آپ نے خاندان کو جوڑ لیا اور اپنی بیویوں کو علم دیا. ازواج مطہرات کو علم دیا. جہاں آپ کی عبادت ان میں منتقل ہوئی، وہاں آپ کا علم ان میں منتقل ہوا. عائشہ کے پاس بھی اتنا علم ہے، ایسے اور دیگر ازواج مطہرات. اور آپ کی عملی زندگی، آپ کا صدقہ خیرات ان میں منتقل ہوا، آپ کا زہد ان میں منتقل ہوا، آپ کا تقویٰ ان میں منتقل ہوا، آپ کی سادہ زندگی منتقل ہوئی. وہی تھا کہ سب ازواج مطہرات کے حجرے مسجد سے لگ کر ایک ہی طرح کے تھے، اور اس کی دیواریں ٹاٹ کے پردوں کی تھی. اور شاید میں تو سلمہ کا مشہور قصہ ہے کہ حضور کسی سفر پر گئے تھے اور کچھی اینٹوں کی دیوار انہوں نے بنائی پردے کے خاطر. جب پوچھا کہ کیوں ایسا کیا تو کہا یا رسول اللہ یہ زیادہ استر ہے، یعنی زیادہ پردہ اس سے ہوگا کاٹ کے مقابلے میں. اس وقت شاید حضور نے فرمایا کہ بدترین مال وہ ہے جو تعمیر میں خرچ ہوتا ہے. یعنی انتہائی ضرورت پر انہوں نے اتنی اچھی نیت سے لگایا ہے کہ اس سے پردہ زیادہ ہوگا. اس پر حضور یہ فرما رہے ہیں کہ بدترین مال یہ. اس لیے ضرورت اس کی ہم غفلت نہ برتیں، بلکہ روزانہ کا اپنا وقت اپنی عملی زندگی بنا کر اپنے گھر والوں کو دیں. اور مسجد کی جماعت کی سطح سے ہمارا مذکورات کا جو بنیادی کام ہے وہ گھر کی تعلیم ہے. ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو. اس کو ہم مستقل امر بنائیں، مشورے کا ماہانہ مشورے میں ہر مسجد سے پوچھیں کہ اس مہینے میں آپ کے مسجد کے اطراف میں نئے کتنے گھروں میں تعلیم شروع ہوئی. گزشتہ 15 سے اس مرتبہ 20 ہو گئے، یہ نہیں، اتنا کافی نہیں. ان کو آمادہ کریں، ان کو آمادہ کریں کہ ہر گھر میں تعلیم زندہ کرنے کا کیا طریقہ. ہفتے میں 10 دن میں کبھی ایک مرتبہ مستقل اس کو مسجد کی جماعت میں موضوع بنا. ہفتہ 10 دن میں جیسے مسجدات جماعت میں کبھی جماعت نکالنے کی بات آتی ہے تو موضوع بنتا ہے کہ ہمیں چلے کی جماعت نکالنی ہے، 4 مہینے کی جماعت نکالنی ہے.
یا اور کوئی امر ایسا کوئی اسٹوڈنٹس کا تقاضا ہے تو ایسے مہینے میں 1-2 مرتبہ جو ہے اس امر کو مستقل موضوع بنا کر کہ بھائی ہمارے محلے کے 100% گھروں میں تعلیم زندہ کرنے کا کیا راستہ ہے. کہ ہماری مسجد کے اطراف کے 100% گھروں میں تعلیم کیسے زندہ. اس کے لیے مسجدات جماعت متفکر ہوں اپنے گھر سے ابتدا کرتے ہوئے پھر اس کی کارروائی بھائی اس مہینے اتنے بڑھے اس مہینے اتنے بڑھے جن گھروں میں عزائی ہوئے ہیں ان سے دوبارہ ملاقات کر کے خود کریں گے. کہیں باپ سے ملاقات کرتے کرتے 10 بار ارادہ ہوا لیکن تعلیم شروع نہیں ہو رہی. اب دیکھیں کہ اس گھر میں مؤثر دوسرا اور کون ان کا بیٹا ہے اس بیٹے کو متوجہ کریں. کسی گھر میں دیکھا کہ ان کے داماد کام سے جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کی کہ ماشاءاللہ ہم ملاقات میں جاتے ہیں آپ کے سالوں سے بھی آپ کے خسر صاحب سے ملاقات ہوتی ہے الحمدللہ بڑے اچھے لوگ ہیں. تھوڑی سی فکر اگر آپ بھی تھوڑی اس میں تعاون کرتے ہیں تو ان کے بعد تعلیم شروع کرتا آپ ہفتے 10 دن میں جایا کرتے ہیں تھوڑی بات کر لو. ہمارے جو خالہ ہیں پھوپھی ہیں نانی ہیں دادی ہیں آتے جاتے ان کے گھروں میں ہم سوچیں کہ ہم دائی بن کر وہاں جا رہے ہیں یا عام آدمیوں کی طرح جا رہے ہیں. اس کام کے جو ہمارے یہ ترتیبیں ہیں 4 مہینہ چلہ سے روزہ اس سے ایک سب سے بڑی چیز جو چاہی جا رہی ہے ایک طرف کہ پورا دین ہماری زندگی میں آوے وہاں دوسری طرف ایک بات یہ چاہی جا رہی ہے کہ ہمارے اندر صفت دعوت پیدا ہو کہ ہم دائی بنے. رشتے داری میں بھی گئے ہیں تو وہاں بھی ہم اپنے کام کاج کے بعد اور دوسری دیگر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہاں نرمی سے محبت سے دعوت دیں گے کہ وہاں تعلیم شروع ہو جائے. بھتیجا ہے بھانجا ہے بھتیجی ہے بھانجی ہے محرم ہے ان سے براہ راست بات کی کیا تعلیم نہیں بولے دیکھا تم فکر کرو تمہارے گھر میں اللہ نے تم کو توفیق دی ہے تم نماز کی پابندی سے پڑھتی ہو قرآن پڑھتے ہو تم اپنے گھر میں تعلیم شروع. 10 دن کے بعد ملاقات ہوئی پھر اس سے کہ بیٹا کیسا ہوا تعلیم ہاں چچا ہو گئے اللہ جزائے خیر یہ میری بیٹی بہت اچھی. حضور علیہ السلام نے اس طرح تحسینی کلمات کے ساتھ امت کی صلاحیتوں کو جو ہے اجاگر کیا اور ان کی صلاحیتوں سے کام لیا. سیرت کے واقعات کو ہم غور سے پڑھیں گے تو اندر سے ساری سوجھ بوجھ ملے گی. لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے محلوں میں اس رخ سے اس کو نظام کو زندہ کریں. پھر ہفتہ والی تعلیم کے حلقے ہیں اس کے اوپر کا کام ہے. جہاں ہمارے پاس وقت لگی ہوئی کچھ بہنیں ہیں تو فوراً ان بہنوں کو آمادہ کر کے تیار کر کے وہاں ہفتہ والی تعلیم کے حلقے شروع کرتے ہیں. ہر 30-35 گھروں پر ایک حلقہ ہو جا رہا ہے تو پھر عورتوں کے راستے سے عورتوں پر محنت کا ایک نظام بنے گا. پھر اس میں جو تعلیم کرنے والی بہنیں ہیں ان کو ہر 3-4 مہینے پر ایک مرتبہ جمع کر لیں. ایک حلقے میں مثلا 15 حلقے ہیں ہر حلقے میں 4 بہنیں تعلیم والی ہیں تو یہ 60 بہنیں ہیں. ان 60 بہنوں کو 2.5-3 مہینے میں 4 مہینے مرتبہ جمع کیا اور ان کو فکرمند کر کام کا مقصد کیا ہے کام کا طریقہ کیا ہے اور ان کے اوپر ذمہ داری ڈالیں کہ یہ 60 بہنیں جو 15 حلقوں میں الگ الگ تعلیم کر رہی ہیں یہ 60 بہنیں اس فکر کے ساتھ اپنے گھر میں زندگی گزاریں کہ ان کے محلے کے 100% گھروں میں تعلیم شروع ہو اور ان کے محلے کے 100% گھروں میں دین ایمان اعمال نماز ذکر عبادت تلاوت اسلامی معاشرت زندہ ہو. اس کے لیے اپنے اعتبار سے سوچیں. ان کا کوئی گشت نہیں ہوگا لیکن یہ عورتیں اپنے گھر رہتے ہوئے یا محلے میں اپنے کام سے ایک دوسروں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو اس میں یہ عورتیں ایک دوسروں کو دعوت دیں. وہ تعلیم والی بہنوں کو بھی دائی بنانا اور ان کو کہیں کہ وہ تعلیم میں اخیر میں صفات کے مذاکرے کے بعد آنے والی بہنوں کو گھر کے اعمال کے ساتھ گھر کی تعلیم کی ترغیب دے اور ترغیب کے بعد ان سے عزائم کراوے کہ اپنے اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم شروع کریں مستقل طور پر. یہ ایک نظام ہے. اگر صحیح رخ سے ہمارا یہ نظام قابو میں آ جائے یہ محلے کے ہفتہ والی تعلیم کے حلقوں کا تو انشاءاللہ بہت سارے فتنوں کے دروازے کئی بند ہو جائیں گے. بہت سارے فطروں کے دروازے اور ایک اقدامی کام ہے. ایک اقدامی کام امت میں صلاحیت ہے اگر ہم ان کو صحیح کام پر لگا دیں گے تو غلط چیز سے رک جائیں گے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ امت کی صلاحیتوں کا امالہ کر دو ازالہ نہ کرو. دبانے کی کوشش مت کرو. دبائیں گے تو اور زیادہ مقابلے پر آئیں گے. اور اگر ایمانہ کیا کہ ان میں صلاحیت ہے پڑھنے لکھنے کی ان میں صلاحیت ہے بولنے کی ان میں صلاحیت ہے خرچ کرنے کی تو ان کو ہم اس راستے سے ان کی صلاحیتوں کا ایمانہ کر دیں کہ ان کو ہمیں فکر دے دیں ان کی فکر ہم تیار کر دیں
فکر ان کی بن گئی دینی ایمانی دعوتی، تو ابھی اپنی جان مال جذبات اور صلاحیتوں کو دین ایمان پر، اعمال پر اور دعوت پر لگا دیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ گھروں کی اس روزانہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ محلے کے ہفتہ واری تعلیم کے حلقوں کو مستحکم کریں، اور 4-6 ہفتے کے بعد جہاں ان میں بیانات ہو رہے ہیں تو اس کو ویسے ہی کوئی فلاں صاحب کر لیں گے، فلاں صاحب کر لیں گے، وہ کرتے ہوا ان کو پتہ بھی نہیں تھا، اور ان اہتمام سے اس کو لیں، اس میں غفلت نہ برتیں۔ عموماً یہ جو مسئلات کے بیانات ہوتے ہیں تو متکلم تلاش کرنے پڑتے ہیں، لیکن کرتے ہوا ان کو یاد نہیں رہا، یا وہ سو گئے، جا کر کام پر چلے گئے، وہ فون کر رہے ہیں 2 بجے، تمہیں فلاں جگہ میری بات کی، تم ذرا سا دیکھ لینا۔ ایسا نہ ہو، بلکہ جماعت بنائیں، 2-3 آدمیوں کی جماعت بنا کر طے کرے کہ 3 کی جماعت جائے گی وہاں پر، متکلم فلاں صاحب ہے، ان کے ساتھ 2 آدمی جائے، اور اس کو ذمہ داری سے نبھاویں۔ اور جو ہمارے پرانے ذمہ دار حضرات اچھی طرح سلیقے سے بات کر لیتے ہیں ایمان اعمال کی، یا اب سب جگہ پر اللہ کا فضل ہے کہ علماء کی بڑی تعداد علماء کی ہے، تو وہ ان کے ذریعے سے کہ بھائی ایمان اعمال جو موٹی موٹی باتیں اسی کو بار بار مذاکروں میں لانا ہے، جو ہمیں زندہ کرنی۔ مستورات کے جو ہمارے تعلیم کے حلقے ہیں اور مستورات میں جو ہمارے بیانات ہیں، تو اس میں ہمیں ایمان اعمال کی جو بنیادی باتیں، ایمان اور گھر میں اعمال، نماز، ذکر، تلاوت، عبادت، اور اس کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت ہے۔ اپنی اولاد ہمارے پاس امانت ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہے، اور اس کے ساتھ ان کو دعوتی فکر دینا ہے کہ وہ اپنے گھر میں دائی بن کے رہیں، گھر میں تعلیم کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، عمومی مجموعہ کی بھی، کہ وہ اللہ کی نسبت پر 1 گھنٹہ بات سننے آ رہی ہے، بہت قیمتی عورت ہے، ان کی برائیاں بیان نہ کریں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمومی طور پر کام کے ہمارے بنیادی اصولوں میں سے چیز مولانا فرماتے تھے کہ مجموع میں امراض امت بیان نہ کریں، لوگوں میں جو برائیاں ہیں اس کا ہم تذکرہ نہ کریں، بلکہ فضائل بتا کر ترغیب دیں، ہم ایمان کی، اعمال کی، خرچ کرنے کی، راہ خدا میں نکلنے کی، بچوں کی تربیت پر اللہ کیا دے گا، اس کی خدمت پر اللہ کیا دے گا، اپنے گھر والوں کی، بچوں کی، محلے والوں کی، عام مسلمانوں کی، تو خدمت کے فضائل عورتوں میں بیان کریں تاکہ ان کا خدمت کا جذبہ بنے، عبادت کا ذوق بنے، بچوں کی اچھی تربیت کا ان کا جذبہ بنے، اور دین کی محنت کے فضائل بیان کریں کہ دین کی محنت پر کیا، اور اس میں پھر موٹے موٹے جو واقعات دکھائے جو صحابہ میں جو شیخ نے نقل کیے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، اور ازواج مطہرات اور بنات طیبات کے واقعات، وہ ان کے سامنے پیش کریں کہ دیکھو یہ اتنی بڑی بڑی خواتین ہیں، ان کا اتنا بڑا مقام ہے، لیکن ان کی زندگیاں کیسے، تو جماعت بنائے اس کے لیے، اور وہ جماعت ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت کی باتیں کر کے ان کو دین کے اعمال کے لیے اور پھر دین کی محنت کے لیے تیار کریں، اور محنت کے لیے ان کے لیے گھر کی تعلیم، محلے کے ہفتہ واری تعلیم، یہ 2 بنیادی ایسے آسان عمل ہیں کہ اس کے لیے کوئی قواعد شرائط نہیں، اس میں خروج نہیں ہے ابھی کہ بچے چھوڑنا پڑتے ہیں، شوہر سے چھٹی لینی پڑتی ہے، شوہر کو تیار کرنا ہے، یہ کام امت کی ہر عورت کر سکتی، ساری عورتیں کر سکتی، اس کو آسان بنا کر ہم پیش کریں اور پوری قوت کے ساتھ ان کو کام میں مشغول کریں۔ پھر اس کے بعد اب آگے آئے گا تو 6 روزے لگائے گی، 6 روزے 2-3 بار لگا کر عاشرہ لگائے گی، چلے میں آ کے ملک کے بیرون ملک کے تقاضے پورے کرے گی، تو وہ ہمیں پھر آگے ان کو ان کے سامنے تقاضے رکھنے ہیں، لیکن ان 2 چیزوں کو بنیادی طور پر پوری قوت کے ساتھ ان میں شرا کر ہر گھر کی تعلیم اور محلے کی ہفتہ واری تعلیم کے ایسے منظم حلقے ہوں کہ جس میں محلے کی 100% عورتیں وہاں پر شریک ہو جائے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اس کی ترتیب ہر ضلع والے بنا اپنے مشوروں میں اس امر کو ذرا اہمیت سے لیں، اس امر کو اہمیت سے لیں، اور اپنے گھروں سے متعلق جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم ایک بار نیت تو کریں کہ ہمیں اپنے گھر میں 100% دین زندہ کرنا، اور پھر اس کے لیے بچوں کی خوشامد کریں گے، اپنے بھائیوں بہنوں کی خوشامد کریں گے، ان کے اوپر ہم اپنی محنت کریں گے، تو انشاءاللہ پھر جو شادی بیاہ کے خوشی غمی کے مواقع ہیں ان میں یہ چیز آسانی سے قابو میں کریں گے انشاءاللہ فکر۔ ان کی پھر جو جماعت ہے 6 روزہ عاشرہ وغیرہ کی ہوتے ہیں، اہتمام سے ان کو بھی روانگی کی بات سمجھا کر روانہ کریں، ذمہ داری کا احساس دلا کر ان کو بھی بھیجیں، یہ نہ ہو کہ ویسے ہی جماعتیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، اور وہ بھی اپنا صحیح وقت گزاریں، اس کے لیے ان کے سامنے پوری بات کریں، روانگی اچھے بات کرنے والے ساتھیوں کے دل میں تقاضے آئیں گے، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا ہے، تو
جس میں صلاحیت ہے اور جو آدمی کو تقاضے ہو نہیں پڑھائی، تو ان تقاضوں سے گھبرانا نہیں، ان چیزوں کا دائیا دل میں نہ ہو کہ میرے ذمہ روان کیا میں کروں فلاں کام میں، لیکن اگر مشورے والے کوئی کام ہمارے ذمہ کرتے ہیں تو اپنی جان نہ چھوڑا، جان نہ بچا، اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کریں اور ان تقاضوں کو اوڑھیں۔ یہ مجمع جتنا تقاضوں کو اوڑھے گا آپ کے پیچھے وہ مجمع تیار ہو۔ دوسرا، ان کاموں کے لیے آدمی تیار ہے، جیسے مستورات کے بیانات کا مسئلہ ہے تو بہت سی جگہوں پر وہی پرانے 10 آدمی چل رہے وہی کرتے رہے، حالانکہ نئے بہت سے لوگ آئے۔ اگر ایک آدمی متکلم کے ساتھ 2 آدمی ہم طے کرتے رہے تو اس میں 2 چیزیں ہوگی، نئے آدمی تیار ہوں گے اور کبھی متکلم سے کوئی 19-20 بات ہو گئی، وہاں نہ کہنے کی بات ان سے ہو گئی، زبان سے نکل گئی، 2 آدمی ان سے مذاکرہ کر لیں، ان آدمیوں کی جماعت جائے گی کہ پرانے آدمی کے ساتھ 2 نئے آدمی تیار ہوں گے، وہ استفادے کے لیے جائیں گے، اور پرانا ساتھی ان کو اپنے ساتھ اس لیے رکھے گا کہ بھائی کوئی غلطی ہو جائے تو یہ ہماری رہبری کر، تو مجلس کے بعد مذاکرہ کر لیں۔ اور مستورات کے بیانات میں متکلم جو ہے جو آئے مرد ہو ان کو اپنے آگے لے کر بیٹھے، وہ بیچارہ پردے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور پیچھے بیٹھتے ہیں مرد، یہاں جہاں بیان شروع ہوا پیچھے سے خراٹوں کی آواز شروع ہو جاتی ہے، وہ سونے کے لیے نہیں گئے ان کے ساتھ، تو اس لیے طریقہ یہ رکھیں کہ ادھر پردہ ہے آگے ان کو بٹھا کر متکلم یہاں بیٹھے تاکہ وہ روبرو رہے ان کی، کہ روبرو ہے تو توجہ بھی باقی رہے گی، اور ان چیزوں کو اہمیت دیں، خالی رسمی اور سرسری طور پر نہ کر لیں تاکہ نئے اچھے مناسب منجے ہوئے بات کرنے والے بھی متکلم تیار ہوں۔ علماء بھی سب جگہ پر ماشاءاللہ حلقوں میں علاقوں میں سب جگہ پر ہیں، اپنے مشوروں میں ترتیب بنا رہی ہیں کہ بھئی یہ فلاں فلاں حلقے ان میں یہ حضرت، اور جو ان کے ساتھ ایک متکلم کے ساتھ 2 آدمی طے کر لیے تاکہ نئے آدمی بھی تیار ہو اور ہمارے کام کا جو طریقہ ہے جو ڈھنگ ہے وہ محفوظ رہے، مستورات میں تقریری انداز نہ ہو، رونے رلانے یا ہنسنے ہنسانے کا جوک سنا رہے ان کو، لطیفے جیسے آج کل کا ایک ماحول بنا ہوا لطیفے سنا رہے ہیں ان کو، یا اس نوعیت کی باتیں ہو رہی ہیں جس میں یعنی حیا والی باتیں، ہمیں تو موٹی موٹی ایمان اعمال اخلاق آخرت جو وہ فضائل کی روشنی میں بات کریں۔ ایسی لمبی دعا ہو رہی ہے جس میں خوب رونا رگانا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی دعا اجتماعی طور پر، جیسے بار بار فرماتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری اجتماعی دعا تعلیم کے لیے، بہت سے لوگوں کو دعا مانگنے کا ملکہ نہیں ہوتا، یہ تبلیغ کی اجتماعی دعاؤں سے بہت سے لوگ دعا مانگنا سیکھے۔ اسی طرح مستورات میں ہم موٹی موٹی جو صفات ہے اس کے علاوہ موٹی موٹی جو ہماری دینی دنیا کی ضرورتیں ہیں اس کو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اپنے لہجے میں، اپنے انداز میں۔ ہاں، تنہائیوں میں خوب روئے، تنہائیوں میں روئے، ہم خوب روئے اللہ کے سامنے، رونا نہ آئے تو رونے کی صورت زبردستی روئے، لیکن مجمع میں دعا کر رہے ہیں اور خصوصاً مستورات میں دعا کر رہے ہیں تو اس میں موٹے موٹے انداز میں بغیر ہوئے رلائے ہوئے دل کی گھڑن کے ساتھ دعا مانگیں تاکہ ان کو بھی دعا مانگنے کا مزے کا طریقہ ہو۔ مستورات کے جو حلقے ہوتے ہیں وہ آپس میں مذاکرے کرتی ہیں تو ان کو تو یہی کہے کہ اپنی مجلس کا اختتام جو ہے سبحان اللہ الحمد للہ پر کر دے، اجتماعی دعا نہ کراوے مستورات، لیکن مرد حضرات جو ہے اس میں بہت سے مسائل، وہ دعا جو ہے وہ اصلاً تو انفرادی ہی ہے، حضور علیہ السلام کے بھی بہت کم مواقع ہوئے جس میں آپ نے اجتماعی دعا کرائی، باقی انفرادی دعائیں آپ کی گھنٹوں بھر کی، تو اس لیے اس کی کوشش کریں کہ یہ ساری چیزیں اپنی صحیح ترتیب کے ساتھ، صحیح اصول کے ساتھ، صحیح فکر کے ساتھ ہو اور ہمارے پیچھے اچھا کام کرنے والا عملہ تیار ہوگا، کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تو بات اور عرض کرنی تھی، ایک تو یہ کہ ہماری جماعتوں کی روانگی اور واپسی جو ہے، پیچھے شاید 2-2.5 سال پہلے سب حضرات نے مل کر ایک بات طے کی تھی کہ اجتماعی طور پر ہمارے اضلاع میں جو چلے 4 مہینے کی جماعتیں جا رہی ہیں ان کو ضلع کے ذمہ دار حضرات کوئی جگہ طے کر کے وہاں بلا کر ان سے مناسب مذاکرے کرواؤ روانگی کی۔ مثلاً گنگا کا ضلع ہے، اب جماعت جا رہی ہے ادھر بہار سے، دھولکا سے، وہیں سے اٹھ جا کر وہیں سے چلی جا رہے ہیں، وہیں سے واپس بھی آ رہے ہیں، ان کو کس نے روانگی کی، کتنی کی ہے، کیا ہے، وہ چیزیں پتہ نہیں چل رہی ہیں، اور وہی وجہ ہے کہ جماعتوں کا وقت صحیح نہیں گزر رہا۔ تو یہ موضوع آیا تھا قریب 1 سال پہلے، اور یہ طے ہوا تھا کہ ضلع والے اس کا انتظام کریں کہ مسجد والے اپنی جماعت کو وصول کر لیں پوری، اور وصول کر کے ضلع والوں کو خبر دے کر وہ کسی جگہ ان کو بلا کر ایسے مضبوط آدمیوں کے ذریعے سے ان کی روانگی کرواؤ تاکہ جم کر ان سے 2-3 مجلسوں میں اچھی طرح سے انفرادی اجتماعی اعمال، نقد جماعت، مسجد کے آداب، امیر کی اطاعت، ساتھیوں کے ساتھ رہنا، ساری چیزیں اچھی طرح سے ان کو پلائی جائیں
تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے. دوسرا یہ روانگی میں جو ہے جماعتوں سے ترغیب کی جا رہی ہے. لایانی کی بات پہلے بہت ہوتی تھی کہ لایانی کرو, اور اس وقت اسباب زیادہ ہے اور اس کا تذکرہ کم ہو گیا. تو اس لیے کل بھی مولانا نے فرمایا کہ موبائل جو ہے اس کی خصوصاً ہم ترغیب تو دیں. ایک تو ہمارے پاس ڈنڈا تو ہے نہیں کہ ہم کسی کو ڈنڈا بجا کر ہم روک لیں, ہم تنقید کر دیں گے, لیکن ہم پوری قوت کے ساتھ ان کو ترغیب دے کر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ حضرات طے کر لو کہ انشاءاللہ یہ بھی چھوڑ کر جانا, اس کو ہم یہی چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو یہ پوری قوت کے ساتھ جب اضلاع کی سطح سے چلے گا تو پھر اس لایانی سے حفاظت ہوگی. ورنہ بہت سے علاقوں سے یہ بات آئی, ذمہ حضرات نے کہا کہ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اقامت ہونے تک کوئی ساتھی موبائل لے کر مسجد کی کسی دیوار سہارے بیٹھا ہوا اور یہاں اقامت ہو رہی اور وہ جماعت میں نکلا ہوا ساتھی, یہ بہت برا اثر چھوڑے گا, بہت برا اثر اس کا ہوگا. اس لیے ہمارا یہ مجمع کو طے کرے ہم اپنے خروج میں سے روزہ میں چلے 4 مہینے اپنے گھر چھوڑ کر جائیں گے. بھائی طے کرتے ہیں انشاءاللہ, کون طے کرتے ہیں کہ ہم اپنے خروج میں اپنے موبائل کو چھوڑ کر جائیں گے اور پھر ہم اپنے مجمع کو اس کی ترغیب دیں گے. ڈنڈا بجانا ہمارے ہاتھ میں نہیں, کسی کو زبردستی منوانا ہمارے ہاتھ میں نہیں, لیکن ہم اس کو یہ سمجھائیں کہ دیکھو تم کو اپنے موبائل سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت, موبائل سے زیادہ آپ کو اپنے بچوں سے محبت, لیکن آپ نے جب طے کیا تو 4 مہینے کے لیے اپنی محبوب بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہو, 4 مہینے کے لیے اپنے پیارے بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہو. اگر آپ طے کر لو گے کہ ہمیں موبائل بھی چھوڑنا ہے, اللہ وہ بھی آسان کر دے. ان کو ہم سمجھانا ہمارے ہاتھ ہے. اس لیے پوری قوت کے ساتھ ان سے ہم مذاکرہ کریں کہ بھائی وہ جو ہے اس کو اپنے گھر پر ہی چھوڑ کر جا اور یکسو ہو کر اپنا وقت لگا. آنے والے جو مہمان جماتے ہیں ان سے بھی ضلع کے ذمہ دار قسم کے ہر آدمی جو ہے ان کو لے کر اصلاحی لائن کی باتیں لے کر نہ بیٹھے. اس میں بعض مرتبہ جماعتیں منتشر ہو جاتی ہیں کہ بھئی یہاں تو جو بھی آتا ہے وہ اصلاح کرتا ہوا آ رہا ہے. نئے ساتھی ہوتے ہیں تو ترغیبی مذاکرے کو ٹھیک 6 نمبر کی بات کر لی, ان سے ترغیبی مذاکرہ ان کے جذبات بنانے کی بات کی, لیکن اس نوعیت کی کوئی بات ہے جماعت سے کرنے کی. تو ذمہ دار حضرات آپس کے مشورے سے 2 آدمی طے کریں اور وہ جا کر ان کو ترغیب دیں, ان ساتھیوں کو اپنا میں کچھ کھلاویں, کچھ کیلے پھل وغیرہ ان کے لیے لے کر ان کو کھلایا پلایا, تھوڑا مانوس کیا, پھر ان کو لے کر بیٹھے. اب لے کر بیٹھ کر ان کو ترغیب دے کہ آپ حضرات اتنی بڑی قربانی لے کر آئے ہیں, آپ تھوڑا سا اتنا کر لو گے انشاءاللہ آپ کی وقت میں اور برکت ہو جائے گی اور آپ کا وقت اور اچھا گزرے گا. سمجھا بجا کر ان کے جمع کر کے امانت میں رکھو, جب واپس جاوے ان کی امانت ان کو واپس رکھو. تو اس لیے اس کا اہتمام کرو, لیکن بس ترغیب کے راستے سے کام کرنا جو ہمارے کام کا اسلوب ہے کہ ترغیب دے کر سمجھا بجھا کر ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے ساتھی یکسو ہو کر وقت لگاوے, آنے والی جو جماعتیں ہوگی یکسوئی کے ساتھ ان کا وقت لگاوے اور ان کا اچھا وقت گزرے اور ان کے اعمال پورے ہوں تاکہ تربیت ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ. اور ایک گزارش تھی کیرلا والوں کی طرف سے وہ بات تھی کہ ان کے وہاں چونکہ تمباکو اور اس کی بہت زیادہ آیت ہے, بلکہ وہاں کے جو علماء ہیں ان کا تو اس کے لیے جو ہے حرمت کا فتویٰ ہے وہاں, اور بہت زیادہ وہ اس کو برا سمجھتے ہیں. سگریٹ بیڑی ہے, پان ہے, تو میرا ماشاءاللہ بہت آپ کی جماعتوں سے ہمیں تقویت مل رہی ہے. ایک طرف انہوں نے کہا کہ آپ کی جماعتیں آنے بڑی تقویت مل رہی ہے, آپ کی جماعتیں بغیر رہبر کے بھی اور بغیر زبان کے بھی ہمارے یہاں کام کر لیتی, جو بڑا مسئلہ ہے وہاں رہبر اور زبان کا. لیکن آپ کی جماعتیں آ کے جوڑی بنا کر ملاقاتوں میں نکلتے ہیں, بڑا اچھا کام کرتے ہیں. تو جماعتیں تو ضرور بھیجیں, وہ انہوں نے کہا, لیکن تھوڑا سا ایک بات کا ان کو کریں کہ بھائی, اور بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ کیونکہ پورے چلے کا اسٹاک لے کر جاتے ہیں تو ان کے سامان میں اتنا سارا ہوتا ہے اور ان کے وہاں چونکہ صوبائی سطح پر اس کا بہت زیادہ وہ ہے, تو اگر کسی جگہ وہ کسی کے اس میں آیا تو ہم تکلیف میں آئیں گے وہ. باقی ہماری مسجدوں کے متولی نمازی بھی جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھ, وہاں تو شاید یہ روز پر پیر رکھنا بھی کچھ جماعت کہہ رہی تھی کہ پیر رکھا تو لوگ بہت برا سمجھ, اپنے یہاں کرتے ہیں روز پر پیر رکھ دیتے ہو تو اس کو بھی برا سمجھ. تو سب جگہ کے عورت ہوتے ہیں, بلکہ ایسی چیزوں کو ہمیں لے کر آنا چاہیے جو آداب زندگی کی. یہ نہیں کہ کیسے لوگ یار پیر روز پر رکھا تو اس میں بھی ان کو تو برا لگا, اس میں کیا ہے, تو وہ تو ادب ہے کہ بھائی پیر مطلب گندے ہوتے ہیں, کبھی کبھار نجاست لگی ہے اور وہ پانی ہے, تو یہ تو اچھی چیز ہے کہ نیچے پیر رکھ کر وضو کرتے ہیں, تو کوئی خوبی کی چیز ہے تو وہ تو ہمیں لے کر آنی اور وہاں اس کی مشق کر لینی.
اپنی جماعتوں کو اس کی بھی ہدایات دیں کہ اس معیے سے جو ساتھی اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں وہ خاموشی سے تنہائی میں کریں، لوگوں کے سامنے. اور بعض مرتبہ تو جماعت عشاء کے بعد جو ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے. محلے میں کوئی ہوتا ہے تو باہر مسجد کے باہر مجلس لگا لیتے ہیں. جب باہر کوئی ہوٹل ہے تو وہاں جا کے کپڑے پر بیٹھ گئے کدھر آمنے سامنے ہو کر برابر. تو ان چیزوں کی بھی روانگی میں خوب تاکید کریں. ٹرینوں وغیرہ میں بھی ان چیزوں سے احتیاط کریں. ہمارے جانے والوں کو آتا بس روانگی اگر ہماری صحیح رخ کی جو ہمارے حضرات کرتے تھے وہ وجود میں آ جائے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی اور ہماری جماعتیں بہترین تربیت کے ساتھ واپس آئے گی. اور ان کا وقت بنا اچھا گزرے گا تو ان علاقوں میں بھی انشاءاللہ اس کا اچھا اثر ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک کو بھی بتا.